اس وقت عمران خان نے پورے ملک میں غدر مچایا ہوا ہے. ایک پھلجڑی چھوڑتا ہے, وہ ختم ہوتی ہے, دوسری چھوڑ دیتا ہے. اب تازہ ترین تماشا جو شروع کیا گیا وہ ہے اپنی مرضی کا آرمی چیف. عمران خان کو ایک ایسا محب وطن چاہیے جو پنجاب میں عثمان بزدار سے زمینوں پہ کیا گیا ناجائز قبضہ نہ چھڑوائے اور ان کی اربوں روپے کی کرپشن پہ پردہ ڈال. ایسا ایماندار اور میرٹ پہ بندہ چاہیے جو توشہ خانے کی درست تحقیقات کو رکوا دے. عمران خان بس ایک ایسا آدمی چاہتے ہیں جو یہ یقینی بنائے جو 2023 کے الیکشن عمران خان کو پلیٹ میں رکھ کر دے دے اور سارے الیکٹیبلز اور چھوٹی پارٹیز کو ہانک کر عمران خان کی گود میں ڈال دے. لیکن ایک بات میں بتا دوں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم. اس وقت عمران خان نے پورے ملک میں غدر مچایا ہوا ہے. ایک پھلجڑی چھوڑتا ہے, وہ ختم ہوتی ہے, دوسری چھوڑ دیتا ہے. اور ایک سرکس کے رنگ ماسٹر کی طرح پورے ملک میں ایک تماشا لگا ہوا ہے اور ملک کے بیشتر تماشائی اسے مکمل طور پہ محظوظ بھی ہو رہے ہیں. یہ جانے بغیر کہ اس کے معاشرے اور ملک پہ اثرات کیا پڑ رہے ہیں, اس سے ادارے کمزور ہو رہے ہیں یا طاقتور. روز روز نئے تماشا لگانے کے پیچھے ایک بڑی سائنس ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ جو تماشا جھوٹ اور کیا سرائی پہ شروع کیا گیا ہو اس کا زیادہ عرصہ چلنا کو ممکن تو نہیں ہوتا. اس لیے ایک تماشا ختم ہونے سے پہلے ہی نیا تماشا مارکیٹ میں آ جاتا ہے. لیکن سب تماشوں کے پیچھے سوچ ایک ہی ہے کہ مجھے اپنی گود میں بٹھاؤ, میرے پیمپس چینج کرو, مجھے اقتدار کی کرسی دو اور سارے کام خود کرو. اس سے کبھی امپورٹڈ حکومت کا ڈرامہ ہوتا ہے, کبھی امریکی سازش کا, کبھی نیوٹرل ہونے کا مطالبہ ہوتا ہے, کبھی نیوٹرل نہ ہونے کا, کبھی امر بالمعروف کی بات کی جاتی ہے, کبھی لوٹے اور غداروں کے نعرے. باشعور کو بے ضمیر بنانے کی ایک ہی پہچان ہے کہ وہ عمران خان کا ووٹر اور سپورٹر ہے کہ نہیں. اب تازہ ترین تماشا جو شروع کیا گیا وہ ہے اپنی مرضی کا آرمی چیف. عمران خان بہت تکلیف میں ہے, کہتے ہیں چوروں کو آرمی چیف لگانے کا اختیار نہیں ہے. بالکل بالکل صحیح کہا, لیکن جسے اختیار ہے وہ وزیر اعظم ہے, اور اگر آپ وزیر اعظم آپ کی مرضی کا نہیں تو اس کا آئینی اختیار ختم کرنے کا مطالبہ کتنا لاجیکل ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں. اب جو واردات وہ ڈالنے جا رہے تھے اس کا اقرار انہوں نے خود ہی کر لیا کہ انہوں نے اپنی مرضی کا آرمی چیف چاہیے. عمران خان کو ایک ایسا محب وطن اور ایماندار آرمی چیف چاہیے جو یہ بات یقینی بنائے کہ ڈیم فنڈ کے نام پہ اکٹھے کیے گئے اربوں روپے کے فنڈز کے بارے میں کوئی سوال نہ ہو, نہ کوئی ان کو ریکور کروانے کی بات کرے, نہ ہی کوئی اس پیسے کی نقب لگانے کی کوشش کرے. عمران خان کو ایک ایسا بندہ چاہیے اپنے لیے کہ جو الیکشن کمیشن کو پابند کرے کہ 8 سال سے تحریک انصاف کے فارن فنڈنگ کیس پہ فیصلہ جو رکا ہوا ہے وہ یا تو مزید آگے بڑھ جائے یا پھر تحریک انصاف کے حق میں اس کا فیصلہ آ جائے. جو عمران خان کو ایک محب وطن ایماندار بندہ ایسا چاہیے جو اس بات کو یقینی بنا سکے کہ فوج مخالف ٹرینڈز اور سوشل میڈیا پہ شہداء کے خلاف جو کیمپینز چل رہی ہیں ان کے پیچھے گھنونے چہرے ان کو بے نقاب نہ کرے. وہ ایسا ایماندار چیف چاہیے جو پنجاب میں لگائی گئی فرا گجر کی کرپشن کی فیکٹریز کو نظر انداز کرے اور یہ کرپشن کی فیکٹریاں دن دگنی رات چگنی ترقی کریں. عمران خان کو ایک ایسا محب وطن چاہیے جو پنجاب میں عثمان بزدار سے زمینوں پہ کیا گیا ناجائز قبضہ نہ چھڑوائے اور ان کی اربوں روپے کی کرپشن پہ پردہ ڈال دے. ایسا بندہ چاہیے جو اس بات کو یقینی بنائے کہ خیرات کے پیسے سیاست میں استعمال ہوتے رہیں اور اس پہ کوئی انگلی اٹھانے کی جرت نہ کرے, اور اگر کرے گا تو وہ پکا غدار ثابت ہوگا. ایسا چاہیے جو اس بات کو نظر انداز کر دے کہ کیسے احساس پروگرام میں غریبوں کے پیسے کو کٹ کر کے سبسڈی کی نظر کیا گیا اور قوم کو ناقابل یقین نقصان پہنچایا گیا. ایسا ایماندار اور میرٹ پہ بندہ چاہیے جو توشہ خانے کی درست تحقیقات کو رکوا دے اور تحفے چوری کرنے والوں کو بے نقاب ہونے سے بچا لے. ایسا محب وطن چاہیے جو نیب کی طرف سے بند کی گئی انکوائریاں مالن جبہ بلین ٹری سونامی کی تحقیقات کو کبھی بھی منطقی انجام تک نہ پہنچنے دے, نہ ذمہ داروں کو گرفتار کروائے اور ساری کی ساری کرپشن پر مٹی ڈال دے. عمران خان کو ایسے بندے چاہیے جن میں اس بات میں دلچسپی ہی نہ ہو کہ کیسے علیمہ باجی اور عمران خان کے دوست دیکھتے ہی دیکھتے ارب پتی بن گئے اور اس دولت کا حقیقی مالک کون ہے. ایسے لوگ چاہیے جو 2023 کے الیکشن عمران خان کو پلیٹ میں رکھ کر دے دیں اور سارے الیکٹیبلز اور چھوٹی پارٹیز کو ہانک کر عمران خان کی گود میں ڈال دیں, نہ شفافیت کو یقینی بنائیں اور 10 سالہ منصوبے کو منطقی انجام تک پہنچائیں. ایسے لوگ چاہیے جو ہیلی کاپٹر کے ناجائز استعمال کی تحقیقات رکوا دیں. 4 سال میں عوام سے بولے گئے بے شمار جھوٹ جو ہیں ان کو ہر حال میں بے نقاب ہونے سے روک لے, میڈیا کو پر روک کے رکھے کہ عمران خان کی برائیاں نہ ہوں. ایسا جو کہ ریاست کو غیر مستحکم کرنے والوں کو نشان عبرت بنانے کی بجائے ان کا اپنا سہولت کار بن جائے. عمران خان بس ایک ایسا آدمی چاہتے ہیں جو یہ یقینی بنائے کہ کیسے معاشرے میں پھیلے نفرت کے کاروبار کو مزید بھڑکانا ہے اور قائد اعظم کے پاکستان میں محبت, عزت اور روایات کو نیست و نابود کروانا ہے. عمران خان کو ایسے لوگ چاہیے جو ان کے ادارے کی عزت و وقار سے زیادہ عمران خان کے وقار کا خیال رکھیں, جو عمران خان کو ہر چیز پلیٹ پر رکھ کے دے دیں اور اس کے سیاسی حریفوں کو دیوار سے لگا دیں
اور جو اس کو اقتدار جیسے میں نے کہا کہ پلیٹ میں ہی رکھ کے دے دے اور صرف اس کے مفادات کا رکھوالا بن جائے. لیکن ایک بات میں بتا دوں کہ عمران خان کے سیاسی حریف 30 سال سے ایسے لوگوں کے انتظار میں، نہ ان کی اپنی خواہشات پوری ہوئی، نہ ہی عمران خان کی خواہش پوری ہونے والی ہے. کیونکہ پاکستان آرمی جو ہے الحمدللہ اس کے سارے افسر اور جوان جو ہیں وہ قوم کے لیے اپنی جان دے سکتے ہیں، کسی اور کے لیے کچھ نہیں، اور صرف ریاست کی مفادات کی رکھوالی کی قسم کھاتے ہیں، نہ کہ افراد کی یا فرد واحد کی. اس لیے عمران خان کو ایسا بندہ نہیں ملنے والا. لیکن خواب دیکھنے پہ کوئی پابندی نہیں، اس کی عمران خان کو اجازت ہے. حقیقت یہ ہے کہ اب عمران خان کا بچنا مشکل ہے. ان کے بچنے کے سارے راستے ختم ہو چکے ہیں. خاتون جج کو دھمکی دینے کے کیس میں عدالت نے عمران خان کو خود عدالت میں ہی پیش ہونے کا حکم دیا. اس بعد عمران خان کی ساری ہوا، ساری اکڑ، سارا غرور نکل گیا اور انہوں نے یہ بیان جمع کرایا کہ جی میں شرمندہ ہوں، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں کسی خاتون جج کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کروں. جو کچھ بھی میں نے کیا وہ سب غیر ارادی طور پہ کیا، مجھے سے پچھتاوا ہے. لیکن ان کا یہ پچھتاوا عدالت نے فریب اور مکر سمجھتے ہوئے ریجیکٹ کر دیا اور اب فرد جرم عائد ہوگی اور ہو سکتا ہے عمران خان بہت جلدی معافی مانگ لے. بات ابھی یہاں پہ ختم نہیں ہوئی. عمران خان اپنے مرضی کے لوگ ہر جگہ پہ کی اپوائنٹمنٹ پہ اسی لگانا چاہتے ہیں تاکہ ان کے گلے کا جو بندہ ہے وہ ٹلے کسی طرح. اپنی من مرضی سے قوم کی مبینہ رہنمائی کا خواب اوچھے طریقوں سے پورا کرنے کے لیے وہ کسی ادارے کا کرنا چاہتے ہیں. عمران خان قومی مفاد پر ذاتی مفاد کو مقدم رکھنے کے لیے اپنی مرضی کے لوگ ہر جگہ اپوائنٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ پھندا اب ٹلنے والا نہیں ہے. عمران خان کے لیے زیادہ خطرے کی بات یہ ہے کہ توہین عدالت کیس میں عمران خان کے لیے عین ممکن ہے بہت جلد وبال جان بن جائے. بے شک عمران خان اپنے مفادات اور وقار کے لیے قومی اداروں کے وقار سے تو کھیل رہے ہیں اور اپنے ہر کارے اس کام پر انہوں نے متعین بھی کیا ہے. شہباز گل کے فوج مخالف بیان کے بعد اب فواد چودھری یہ کمی پوری کر رہا ہے. موصوف نے چند دن پہلے ایک ٹویٹ کی جس میں ایک بار پھر پاک فوج اور ملکی سلامتی کے اداروں کا تمسخر کیا گیا اور کہا گیا کہ 6 ستمبر کی پریڈ منسوخ کر کے بہت اچھا کیا، ورنہ جوانوں کو ہنسنے سے روکنا اور نہ رکنے پر کوسار بھیجنا ذرا مشکل کام تھا. تو ان کو یہ علم نہیں کہ اس پریڈ میں شہداء کے لیے دعائے خیر کی جاتی ہے اور بھی بہت سی ایسی سرگرمیاں ہوتی ہیں جن سے قوم کا وقار بلند ہوتا ہے. عمران خان کے خلاف اب بغاوت کا مقدمہ بھی لاہور میں دائر ہونے جا رہا ہے جو کہ شہباز گل کے مقدمے سے زیادہ خطرناک ہے. ایک اور پندہ جو عمران خان اور تحریک انصاف کے سر پہ ہے وہ ہے فورن فنڈنگ کیس کا. اور یہ کیس ایک اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، اس میں بچت بہت مشکل ہونے والی ہے اور تحریک انصاف کے وکیل اس کیس کو ہمیشہ کی طرح لٹکانا چاہتے ہیں، اس لیے اب بھی تاریخ مانگ رہے ہیں. یہ کیس پہلے ہی 8 سال پرانا ہے، جبکہ بشرا بی بی کی ہیرے کی انگوٹھیاں، فرا گوگی کے کنسٹرکشن کے کاروبار، ٹرانسفرز اور تبادلے اور ان پہ اربوں کے گھپلے، بیوروکریسی کے کرپٹ افسروں کا گینگ بنا کر قومی وسائل کی لوٹ مار، بہت سے ایسے کالے کارنامے جن کے چرچے تو ہم نے سنے تھے لیکن ان کا بھی ثابت ہونا باقی ہے. عمران خان اس وقت اتنا شور اس لیے مچا رہے ہیں کہ ان کے شور میں تمام آوازیں دب جائیں اور ان کے کرتوت قوم کے سامنے آنے سے بچ جائیں. لیکن اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. آپ جرائم پہ پردہ تو ڈال سکتے ہیں، زیادہ تر تک ان کو لوگوں سے اوجھل نہیں رکھ سکتے. یہی وجہ ہے کہ موصوف کی پوری کوشش ہے کہ پردہ چاک ہونے سے پہلے دوبارہ الیکشنز ہو جائیں، اپنی مرضی کا چیف اس سے پہلے لگ جائے، اپوزیشن سے تربتر ہو جائے، پھر اقتدار میں آ کے اگلے 5 سالوں کے لیے وہی مکروہ دھندا شروع ہو جائے جس کا پردہ 10 سال بعد چاک ہوا. مجھے نہیں لگتا عمران خان کا ایک بھی ایسا خواب جلد پورا ہونے والا ہے. آپ کی کیا رائے ہے بتائیے گا. اللہ حافظ.